10-15 روز تک یہی دھندا چلتا رہا۔ احمد دین نمبردار سرکاری دربار کی ساری ہیریاں پھیریاں سمجھتا تھا۔ اس نے بھی یہ ساری جائیداد اونے پونے ہی خریدی تھی اور اسے اپنے نام منتقل کروانے کے لیے ہر جائز اور ناجائز حربہ آزما کر بالآخر 20 روز کی جان توڑ محنت کے بعد یہ معرکہ سر کر لیا تھا۔ نذر محمد نے اس سے شہر ہی میں رقم وصول کی تھی اور شہر ہی کے ایک بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھول کر رقم وہاں جمع بھی کروا دی تھی۔ یہ کوئی چھوٹا سا شہر تو تھا نہیں کہ یہاں ہر کسی کو اس کی آمد کی خبر ہو۔ اسی روز احمد دین نمبردار کی مدد ہی سے اس نے ایک پراپرٹی ڈیلر کی مدد سے ایک گنجان آباد علاقے میں مکان کرائے پر حاصل کر لیا تھا۔ پہلے روز ولی محمد کی بیوی اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ شہر لے گئی۔ گاؤں والوں کو یہی علم تھا کہ ولی محمد کے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے اور اس کی بیوی نذر محمد کی بیٹیوں کو کام کاج کے لیے ہی لے گئی ہے۔ دوسرے روز نذر محمد کی بیوی اپنی دونوں بیٹیوں کو دربار سلام کروانے کے لیے شہر لے آئی۔ اس کی روانگی کے قریباً 1 گھنٹے بعد ہی نذر محمد بھی گاؤں سے باہر آ گیا۔ اس رات نمبردار احمد دین کے بیٹوں نے نتھو خان کی زمین پر ہل چلا دیے اور راتوں رات نذر محمد اور نتھو خان کی حویلی میں منتقل ہو گئے۔ صبح گاؤں والوں کے استفسار پر انہوں نے بتایا کہ نذر محمد نے ساری جائیداد ان کے پاس فروخت کر دی ہے۔ یہ خبر گاؤں سے نکلی اور ارد گرد کے دیہاتوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ عمر دین کو جب اس کے ایک کارندے نے آ کر بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا ہے تو اسے کہنے والے کی بات پر یقین نہ آیا۔ وہ فوراً اپنی گھوڑی پر سوار شمشیر نگر نذر محمد کی خیریت دریافت کرنے کے بہانے پہنچ گیا، جہاں پہنچ کر اس کے سارے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے۔ غصے اور بے بسی سے اس کا خون کھول رہا تھا۔ اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کو آ رہی تھیں۔ نذر محمد نے کتنی معصومیت سے اسے الو بنا لیا تھا۔ اس کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ کم از کم ساری زندگی فضل شاہ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا تھا، کیونکہ اس نے فضل شاہ کو نذر محمد کی طرف سے مکمل بے بنیاد کر دیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ فضل شاہ اگر یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھتا تو اسے یہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوتے۔ نمبردار احمد دین کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اس کی وجہ شمشیر نگر میں ایک ہی برادری کے لوگوں کی اکثریت تھی جنہوں نے اب احمد دین نمبردار کو نتھو خان کا متبادل جان کر قبول کر لیا تھا۔ نذیرے نے ساری زندگی حرام کمایا اور حرام ہی کھایا تھا۔ جانے اس کی کون سی چال سیدھی پڑ گئی تھی کہ حنیف خان نے اسے اپنے لیے ناگزیر جاننا شروع کر دیا تھا اور نذیرہ اسی صورتحال کا مکمل فائدہ اٹھانے پر تلا ہوا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ سونے کی ایسی چڑیا پھر کبھی اس کے قابو نہیں آئے گی اور اس کی مدد سے راتوں رات وہ سیٹھ بن جانے کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ جس کامیابی اور صفائی سے حنیف خان نے پہلی واردات کی تھی، اس کے بعد سے تو اسے کچھ زیادہ ہی یقین ہو چلا تھا کہ تقدیر نے اس کے ہاتھ میں ترب کا پتہ دے دیا ہے۔ اس نے حنیف خان کی غیر موجودگی میں سغرا کا اعتماد بہر طور حاصل کر لیا تھا۔ اس نے یوں نوکروں کی طرح جی جان سے دن رات اس کی خدمت کی تھی کہ بیچاری سغرا اسے دنیا میں اپنے خاوند کا سب سے بڑا ہمدرد خیال کرنے لگی تھی۔ حنیف خان کی آمد کے 15-20 روز بعد ہی اس نے دوسری واردات بھی کروا دی۔ اس مرتبہ نذیرے نے شہر کی ایک مضافاتی آبادی میں ایک سونار کی دکان پر نقب لگوائی تھی۔ وہاں سے انہیں توقعات کے مطابق سونا اور روپیہ مل گیا تھا۔ یہاں بھی حنیف خان نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا تھا اور ایک مرحلے پر جب علاقے کا چوکیدار ان کے آڑے آنے لگا تو اسے باندھ کر ایک طرف پھینک دیا تھا، جس کے بعد وہ بڑی آسانی سے یہاں سے بھی نکل آئے تھے۔ حنیف خان نے اس مرتبہ اس کی توقعات کے برعکس اسے آدھا مال سونپ دیا تھا اور اس نے پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی حنیف خان کو لا علم رکھ کر نزدیکی شہر میں اپنا جو بینک اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا اس میں ساری رقم جمع کروا دی تھی۔ دن ہفتوں اور مہینوں میں بدل رہے تھے۔ سغرا کی شادی کو 7واں مہینہ ہونے کو آیا تھا اور وہ اب کسی بھی لمحے ماں بننے والی تھی۔ حنیف خان جانتا تھا کہ سغرا کے بچے کی اہمیت کیا ہے۔ یہ اس کی نسل کو قائم رکھنے کی ایک آخری کوشش ہوگی۔ اگر اس سے خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو وہ جیتے جی مر جاتا ہے۔ یہ بچہ اس کی نسل کا تسلسل برقرار رکھ سکتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ سغرا کو اس حالت میں زیادہ سے زیادہ سکون ملنا چاہیے۔ اس کے ذہن پر اب یہ خوف سوار رہنے لگا کہ اس کا خاوند ایک مفرور قاتل ہے جس کو کسی بھی لمحے پولیس گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے۔ اس درمیان 2-3 مرتبہ اس نے دوسرے شہر میں اپنے مامون نذر محمد سے بھی رابطہ کیا تھا، جس نے فضل شاہ اور سرداروں کے خوف سے اب تک 4 مکان تبدیل کر لیے تھے۔ ایک روز بالآخر اس نے فیصلہ کن انداز میں سغرا کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ کہاں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہارے والدین کے گھر، حنیف خان بولا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو خود دیکھو سغرا، اس وقت ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا۔ یہاں کوئی تمہاری تیمارداری نہیں کر سکتا۔ میرے لیے یہ تصور بھی بڑا جان لیوا ہے کہ خدا نخواستہ تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔
इसने सुगरा की बात काटते हुए कहा, तुम खुद ही कह रहे हो कि चाचे के पीछे फजल शाह हाथ धोकर पड़ा है। हनीफ खान कहीं मेरा उनके पास जाना उन पर कोई अजाब न ले आए। वहाँ मेरी 4 बहनें ब्याहने वाली बैठी हैं। सुगरा ने उसे तलख हकाइक से आगाह करते हुए कहा, मैंने बेहतर सोचने समझने के बाद ही यह फैसला किया है सुगरा। यूं भी मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा ऐसे घर में जन्म ले जहां 2 मुजरिम पहले ही से मौजूद हों। कम अज कम मैं अपना मनहूस साया इस पर नहीं पड़ने दूंगा, ख्वाह मुझे इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। इसने फैसला कुन लहजे में कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी। शायद सुगरा को भी बात समझ आ गई थी। हनीफ खान ने नज़ीरे के 1000 मरतबा पूछने पर भी कभी उसे दिल की कोई बात नहीं बताई थी। उसे ये भी मालूम नहीं था कि हनीफ खान का मामू रहता कहाँ है। बस इतनी खबर थी कि उसके ख़ानदान ने गांव छोड़ दिया है। यूं भी नज़ीरे के लिए इन बातों की कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं थी। उन्होंने अब कदरे बड़ा मकान किराए पर लिया हुआ था, जिसके कमरे में जिसका दरवाज़ा बाहर गली में खुलता था नज़ीरे का डेरा लगा हुआ था। हनीफ खान चूँकि उनके मक्कारियों से आगाह था, इसलिए उसने कभी अपनी मौजूदगी में उसे सुगरा से ज़्यादा करीब होने की मोहलत नहीं दी थी। सुगरा उसके लिए अलबत्ता तीनों वक्त का खाना बाकायदगी से पहुंचा देती थी। कभी कभी सरराहे कोई बात दोनों के दरमियान हो जाती। हनीफ खान की शदीद ख्वाहिश थी कि नज़ीरा अलग से घर ले लेकिन उस पर भी वो खुदा का शुक्र अदा करता कि अभी नज़ीरे जैसे कमीने शख्स की आंखों में इतनी हयात मौजूद है। नज़र मोहम्मद के घर इसकी बेटी की आमद ने सबके जज्बात में हलचल मचा दी थी। लंबे अरसे बाद वो अपनी बेटी से मिल रहा था। उसकी बेटी तो बेटी की बलाएं लेती नहीं थकती थी। लंबे अरसे बाद वो अपनी बेटी से मिल रहा था। उसकी बीवी तो बेटी की बलाएं लेती नहीं थकती थी, जिसने अपने माँ बाप के हुक्म की तामील में खुद को तर्ज दिया था। वो जानते थे कि एक मफरूर के साथ ज़िंदगी बसर करना सुगरा के लिए कितना अजियतनाक होगा, लेकिन जितने एहसानात उन पर नत्थू खान के ख़ानदान के थे, उसके बाद ये कोई बड़ी कीमत नहीं थी जो उन्हें अदा करनी पड़ी। सुगरा को हनीफ खान के कहने पर उन्होंने शहर की एक माहिर लेडी डॉक्टर को दिखाना शुरू किया था। 15-16 रोज़ बाद उसने हनीफ खान की गैर मौजूदगी में बच्चे को जन्म दिया तो बेसाख्ता नज़र मोहम्मद की आंखें भर आईं। अब उसे कम अज़ कम ये उम्मीद तो पैदा हो चली थी कि नत्थू खान का नाम तो दुनिया पर अभी जिंदा रह जाएगा। ये औलाद की तड़प थी या खून की कशिश जो अगले ही रोज़ हनीफ खान को खींच कर यहाँ ले आई। उसने जब यह सुना कि अल्लाह ने उसके घर बेटा पैदा किया है तो उसे अपना वजूद हल्का सा हवा में तैरता महसूस होने लगा। आबिद खान उसने बच्चे का नाम रखा था और दिल ही दिल में खुद से अहद किया था कि अपनी मुजरिमाना ज़िंदगी का साया भी कभी इस पर नहीं पड़ने देगा। मामा नज़र मोहम्मद, मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे असासे तेरे नाम कर दिए हैं। तूने आज तक मुतअद्दिद मरतबा मुझे पैसे लौटाने की कोशिश की है। बस ये समझ लेना कि मेरी जायदाद से हासिल होने वाली सारी दौलत मेरे बेटे और मेरी बीवी की है। अगर तुम मुझ पर कोई एहसान कर सकते हो तो वो यही है कि मेरे बच्चे की परवरिश ऐसे करना जैसे नत्थू खान के पोते की हो सकती थी। मैंने एक और शहर में तुम्हारे लिए मकान देख लिया है। वो मकान खरीद लो। मकान के नीचे मौजूद मार्केटों से तुम्हें माहाना इतनी आमदनी होती रहेगी जिसमें तुम्हारा खर्च आसानी से चलता रहे। फुप्पो वली मोहम्मद को मैंने राज़ी कर लिया है। वो तुम्हारी दोनों बेटियां अपने दोनों बेटियों से ब्याह देगा। मैं बाकी दोनों की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। इन्हें भी ऐसे ही रुखसत करूँगा जैसे मेरा बाप अगर जिंदा होता तो रुखसत करता। मामा, मेरी ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं। मुझे एक पल करार नहीं आता। अब तक मुझे एक ही खौफ डसता रहता है कि मैं मर गया तो मेरे बाप का नाम लेने वाला कौन इस दुनिया में रह जाएगा। अब मैं इस फिक्र से आज़ाद हो गया हूँ। मैं फजल शाह को नहीं छोड़ सकता। उसने मेरे बाप दादा की नगरी मुझसे छुड़वा दी है। मैं नहीं चाहता कि शमशीर नगर की तारीख में कभी मेरा नाम बुज़दिलों में लिखा जाए। मामा, मैं तुम्हारे सर पर एक बड़ा बोझ डाल रहा हूँ। सुगरा और आबद को अब तुम्हें ही संभालना है जब तक कि मेरी किस्मत का कोई फैसला न हो जाए। उसने नज़र मोहम्मद को एतमाद में लेकर कहा। नज़र मोहम्मद के जज्बात बहुत अजीब हो रहे थे। वो अपनी जिम्मेदारियों से आगाह था। जानता था कि अब वही इस ख़ानदान का बड़ा बुजुर्ग है, लेकिन हनीफ खान ने बाप की मौत के बाद से जिस तरह उन्हें संभाला था, इसके बाद से उसे अपना कद हनीफ के सामने छोटा दिखाई देने लगा था। देर तक वो फिजाओं में घूरता रहा। वो जानता था कि हनीफ खान वही करेगा जो इसने कहा है, फिर भी इसका दिल चाहता था कि वो ऐसा ना करे। इसने चाहा कि हनीफ खान को समझाए कि अब दुनिया और हालात वो नहीं रहे हैं। हनीफ खान ने इसकी बात न मानी। एक मरतबा फिर नज़र मोहम्मद के कंधों पर बड़ा बोझ आन पड़ा था। इसको बादल नखास्ता ही सही ये जिम्मेदारी निभानी पड़ी। वो तो इसका अपना खून था। अगर किसी गैर ने भी उसके साथ ये एहसान किया होता तो वो ज़रूर इसके काम आता। हनीफ खान ने तो इसके दिलो दिमाग से एक एक करके सारे बोझ ही उतार दिए थे। अपने बेटे को जी भर कर देखने के बाद वो सुगरा से मिलकर वापस लौट आया। वापस लौटते हुए गो कि वो बड़ा सुगवार था, लेकिन
خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، جیسے اس کے دل و دماغ پر پڑا منو بوجھ اتر گیا ہو۔ نذیرے کو جب اس نے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تو اس نے یوں بے اختیار اسے مبارکباد دی تھی جیسے واقعی اسے بہت خوشی ہوئی ہو۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا حنیف خان جو اسے گھر چھوڑائے، حالات کسی وقت بھی کوئی غلط رخ اختیار کر سکتے ہیں، اس نے حنیف خان کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا۔ ہاں نذیرے یار، میں نے سوچا آخر میرے گناہوں کی سزا میری بیوی اور بچے کو کیوں ملے، حنیف خان نے خلاؤں میں گھورتے ہوئے کہا۔ میں نے اس مرتبہ بڑا شاندار شکار تاڑا ہے حنیف خان، دیکھو گے تو اش کر اٹھو گے، نذیرے نے گفتگو کا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا۔ کون سا؟ حنیف خان نے پوچھا اور وہ اسے تفصیلات بتانے لگا۔ اس مرتبہ اس نے حنیف خان کے لیے شہر کی ماڈرن آبادی کا ایک مکان تلاش کیا تھا۔ اس مکان کا مالک ایک بڑا سرکاری افسر تھا جس نے اپنے ہاں حرام کی دولت کے انبار جمع کر رکھے تھے۔ جس گھر میں ہم جائیں گے یہ اس کی دوسری بیوی ہے جس کا کسی کو شاید اس نے ابھی تک علم نہیں دیا۔ دن میں وہ اکیلی یا پھر گھر پر کام کرنے والی ہی آیا کرتی ہے۔ ہم دوپہر کے بعد سلام کرنے چلے جائیں گے، نذیرے نے اسے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ ابھی 2-3 روز ٹھہر جاؤ، اتنی جلدی کیا ہے، حنیف خان نے بظاہر بے دلی سے کہا۔ یار کل کس نے دیکھی ہے وہ پرسوں دورے پر دوسرے شہر جا رہا ہے، میں نے بڑی مشکل سے ساری معلومات جمع کی ہیں، نذیرے نے اسے بتایا۔ یار نذیرے بات کو سمجھا کرو، ابھی میں اپنے بچے کو اکیلا چھوڑ کر آیا ہوں، میرا ذہن۔ اچھا تو یوں کہو نا کہ شادی کر کے تم بزدل ہو گئے ہو، نذیرے نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑا۔ نذیرے غضب سے اس کی آنکھیں پھٹنے کو آ گئی تھی، ایک مرتبہ تو نذیرہ بھی دہل کر رہ گیا۔ خبردار آج کے بعد مجھے یہ تانا نہ دینا، تم جانتے ہو میں کون ہوں۔ یار تم تو خواہ برا منا گئے ہو، نذیرے کی جان میں جان آئی تو اس نے بھی شرموں کی طرح دانت نکالتے ہوئے ڈٹھائی سے کہا۔ زبان کو لگام دے کر رکھا کرو، تم جانتے ہو میں اس لہجے میں بات سننا پسند نہیں کرتا۔ اس کا غصہ ابھی تک نہیں اترا تھا۔ نذیرے نے منت سماجت کر کے اسے نارمل کر لیا، لیکن اسی روز نذیرے کو احساس ہو گیا کہ ابھی تک حنیف خان نے اسے اپنا محتاج سمجھنا شروع نہیں کیا۔ 5ویں روز وہ نئی واردات پر جا رہے تھے۔ اس مرتبہ بھی سارا پلان حنیف خان نے ہی تیار کیا تھا۔ اس نے ماہر فوجیوں کی طرح پہلے دن میں گھوم کر اس علاقے کی طرف آنے جانے والے تمام راستوں کا جائزہ لیا اور اپنے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب دے کر گھر آ گیا تھا۔ دوپہر کے بعد وہ لوگ کوٹھی کے دروازے پر اطلاعی گھنٹی بجا رہے تھے۔ دروازہ گھر کے بیرے نے کھولا جس کے کپڑوں نے اس کی شناخت کروا دی تھی۔ حنیف خان نے اپنا تعارف ٹیلی فون کے لائن مین کی حیثیت سے کروایا اور بتایا کہ وہ لوگ چونکہ مین باکس میں تبدیلی کر رہے ہیں اس لیے ٹیلی فون کی تار ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ بیرے نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے پہلے دروازہ کھولا، پھر بند کر کے کنڈی لگا دی۔ دونوں کو اپنے ہمراہ لے کر وہ برآمدے تک آ گیا تھا۔ برآمدے کے نزدیک پہنچ کر حنیف خان نے اچانک ہی ایک ہاتھ مضبوطی سے اس منہ پر رکھا اور دوسرے سے اسے قابو کر لیا۔ اس درمیان اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نذیرے نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنے تھیلے میں پہلے سے موجود ٹیپ رول نکالا اور اس کے منہ پر باندھنا شروع کر دیا۔ اب اس کے منہ سے آواز نکلنے کے چانسز بالکل ختم ہو کر رہ گئے تھے، کیونکہ وہ پہلے ہی اتنا خوفزدہ اور گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا کہ نذیرے کو ہر آن اس کے بے ہوش ہونے کا دھڑکا لگا رہا۔ دوسرے تھیلے سے حنیف خان نے ایک چھوٹی سی رسی نکال کر اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں باندھ کر اسے برآمدے سے ملحقہ کمرے میں پھینک کر باہر سے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ اب وہ دبے قدموں سے سامنے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے جو شاید اس گھر کا ڈرائنگ روم تھا۔ دونوں نے اسی اثنا میں اپنے چہروں کو پہلے سے موجود ماسک کے ذریعے اس طرح ڈھانپ لیا تھا کہ وہ کسی انگریزی فلم کے ڈاکو نظر آ رہے تھے۔ اس کمرے میں درمیانی عمر کی ایک خوبصورت خاتون ٹی وی پر کسی فحش فلم سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب اچانک ہی ایک قیامت اس کے سر پر ٹوٹ پڑی۔ اپنی طرف حنیف خان کو پستول تانے دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی، لیکن اس کی آواز ٹی وی سے برآمد ہونے والی چیخوں سے زیادہ اونچی نہیں تھی۔ دیکھو خاتون، ہماری تمہاری ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، اگر تعاون کرو گی تو تمہاری جان اور عزت بچ جائے گی، ورنہ مال تو جائے گا ہی، جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ حنیف خان نے اس کی طرف پستول لہراتے ہوئے مقامی زبان میں کہا۔ اس نے نذیرے کو روانگی سے پہلے سختی سے تاکید کر دی تھی کہ وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا، اس طرح ممکن ہے اس کے لبو لہجے سے ان کے علاقے کی نشاندہی ہو جائے۔ البتہ حنیف خان کو مقامی زبان میں اچھی طرح بات کرنا آتی تھی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ خاتون نے خوفزدہ لہجے میں ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ تجوری کی چابی اور تمہاری خاموشی، حنیف خان نے مختصر بات کی۔ خاتون نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور جب اسے یقین ہو گیا کہ یہاں کوئی اس کی مدد کو نہیں آئے گا، اس نے دوسرے کمرے میں موجود اپنے پرس سے چابی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔
حنیف خان نے چابی پکڑنے کی بجائے اس کو تجوری کھولنے کا حکم دیا۔ اس درمیان اس نے پستول خاتون کی طرف اسی طرح سیدھا کیے رکھا۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اگر اس نے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش بھی کی تو وہ انتہائی اقدام سے دریغ نہیں کرے گا۔ خاتون نے لرزتے ہاتھوں سے تجوری کا دروازہ کھول دیا۔ حنیف خان نے اسے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور نذیرے نے، جس کی آنکھیں تجوری میں موجود ہیرے جواہرات کے زیورات اور کرنسی نوٹوں کو دیکھ کر پھٹی جا رہی تھی، لرزتے ہاتھوں سے اپنا تھیلا بھرنا شروع کر دیا۔ چند منٹ کے بعد ہی ان کا مشن مکمل ہو چکا تھا۔ حنیف خان نے بڑی پھرتی سے ٹیلی فون کا کریڈل کھینچ کر توڑ دیا اور خاتون کو گھر کے اندر بند کر کے اسے باہر سے کنڈی لگا کر بند کر دیا۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ گھر میں کسی قیامت تک ان دونوں کے یہاں سے نکلنے کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ اس گھر کے ہمسائے میں آباد مکینوں کے پاس اپنے ہمسایوں کی چیخو پکار پر کان دھرنے کے لیے بھی وقت نہیں تھا۔ گھر سے باہر وہ اس طرح نکلے جیسے اسی گھر کے مکین ہوں۔ انہوں نے یہاں سے 3-4 گلیوں تک پیدل سفر طے کیا تھا، جس کے بعد مختلف گاڑیاں بدلتے ہوئے وہ شام کو دیر گئے اپنے گھر پہنچے تھے۔ اس مرتبہ ان کے ہاتھ لگنے والے زیورات اور نقدی لاکھوں کی والیت کے تھے۔ بڑا کامیاب ڈاکہ تھا۔ حنیف خان نے نہ چاہنے کے باوجود نذیرے کو کئی مرتبہ دل ہی دل میں داد دے چکا تھا اور اس سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اب کم از کم 2-3 مہینے وہ خاموشی سے گزار سکتے ہیں۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ حنیف خان ابھی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ نذیرے نے مرغے کی طرح گردن پھلاتے ہوئے کہا۔ فضل شاہ کی حالت زخم خوردہ سانپ سے زیادہ خطرناک تھی۔ حنیف خان نے اسے مکاری اور منافقت کے میدان میں بھی شہمات دے دی تھی۔ حالانکہ وہ خود کو اس میدان کا پرانا کھلاڑی سمجھتا تھا اور آج تک کم از کم اس میدان میں اس نے مال نہیں کھائی تھی۔ اس کا دل تو یہی چاہتا تھا کہ عمر دین کو زمین میں گاڑ کر اس پر کتے چھوڑ دے، لیکن یہ اس کی سیاسی مصلحتیں اور مجبوریاں تھیں جنہوں نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ اسے اس علاقے کے بدمعاشوں اور رسا گیروں کی زیادہ سے زیادہ دوستی درکار تھی اور عمر دین کا شمار علاقے کے گنے چنے رسا گیروں میں ہوتا تھا۔ فضل شاہ کو رہ کر ایک ہی پچھتاوے نے آ لیا تھا کہ اس نے حنیف خان کی جائیداد بھگ کے سرکار ضبط کیوں نہ کروا دی۔ اپنی دانش میں اس نے یہ قدم اس لیے نہیں اٹھایا تھا کہ حنیف خان کے ساتھ ملنے کا دروازہ کھلا رکھے۔ یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ ریاست شاہ کا قاتل حنیف خان نہیں، وہ خود ہے، اور حنیف خان نے بظاہر اس کا کچھ نہیں بگاڑا، جبکہ فضل شاہ نے اس کے باپ اور ماں دونوں کو قتل کروایا ہے۔ لیکن اس کے نزدیک دوستی یا دشمنی کے لیے کسی وجہ کا ہونا ضروری نہیں تھا۔ وہ اپنی فطرت میں شیطان تھا جو بدی کے لیے کوئی نہ کوئی جواز ڈھونڈ لیتا تھا۔ اب حنیف خان نے اس کے ساتھ جو ہاتھ کیا تھا اور جس طرح اسے دھوکے میں رکھ کر اس نے اونے پونے داموں پر اپنی جائیداد فروخت کر دی تھی، اس کے بعد سے تو اس کے لیے حنیف خان کو زندہ چھوڑنے کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہا تھا۔ لیکن حنیف خان سے بھی پہلے وہ ایک اور حساب چکانا چاہتا تھا اور یہ تھا نذر محمد۔ نذر محمد ہی دراصل اس کہانی کا مرکزی کردار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حنیف خان میں اتنی عقل فہم نہیں کہ وہ ایسی کوئی چال چلتا۔ وہ رتو خان کا بیٹا اور 2+2=4 کرنے والا سیدھا سادہ بدماش ہے۔ وہ کبھی نہ کبھی اس کے جال میں ضرور پھنس جاتا۔ اب اس کے انتقام کی آگ تبھی ٹھنڈی ہوتی ہے جب وہ نذر محمد کو کوئی گہری چوٹ لگاتا۔ فضل شاہ کے شیطانی اور اذیت پسند دماغ نے اس کو یہی راہ سمجھائی تھی کہ وہ نذر محمد کو قتل کروانے کے بجائے اس کو ایسا روگ لگا دے جس کے بعد ساری زندگی وہ زندہ درگور ہو کر رہ جائے۔ اس کے نزدیک نذر محمد کے قتل سے اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا تھا۔ عمر دین مجھے باتوں اور وضاحتوں کی بجائے عملی انسان پسند ہے۔ تم نے زیادہ ہوشیاری دکھا کر میرے جال میں پھنسی مچھلی کو نکال دیا ہے۔ اس کے ازالے کی ایک ہی صورت ہے عمر دین، مجھے نذر محمد جیسے بوڑھے اور بے ضرر شخص سے کچھ نہیں لینا۔ وہ اپنی طبی عمر جی چکا ہے، کتنے دن اور جی لے گا؟ 2 سال 5 سال بس، اس سے زیادہ وہ کیا جیے گا۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اب وہ جتنا عرصہ بھی زندہ رہے اسے یہ احساس ہوتا رہے کہ اس نے فضل شاہ کو دھوکہ دے کر ناقابل تلافی گناہ کیا ہے۔ اب وہ جب تک جیے اپنی زندگی پر لعنت بھیجتا رہے۔ عمر دین اس کی لڑکی اٹھا لاؤ، میں شمشیر نگر کے باسیوں کے سامنے اس کی لڑکی کو ننگا نچواؤں گا۔ بس اس سے کم کسی صورت میں تم مجھے مطمئن نہیں کر سکتے۔ ہماری تمہاری دوستی کے برقرار رہنے کی بس یہی ایک شرط ہے، اور ہاں اس مرتبہ ناکام رہو تو مجھے اپنا منہ دکھانے کی بجائے ہمیشہ کے لیے منہ کالا کر جانا، سمجھ گئے نا میری بات؟ اس نے اپنے سامنے سر جھکائے عمر دین سے 2 ٹوک لہجے میں کہہ دیا تھا۔ شاہ جی پہلے بات تھی کچھ ہو، ٹھیک ہے میری چال سیدھی نہیں پڑی اور وہ بوڑھا ہمیں چکر دے گا، لیکن اب وہ مجھ سے نہیں بچ سکتا۔ میں اسے زمین کی 7ویں تہہ سے نکال لاؤں گا۔ میرے بندے شہر میں اس کے رشتہ دار ولی محمد کے گھر کی نگرانی کر رہے ہیں، اس کے ذریعے ہم لوگ نذر محمد کے گھر تک پہنچ سکتے ہیں۔ جس روز اس کا گھر دیکھ لیا
समझ लीजिए आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। उमर दीन ने बड़ी सफाकी से दांत निकाले। उमर दीन, मैं तुमसे फिर यही बात कहूँगा कि फजल शाह को बातों से नहीं अमल से ही खुश किया जा सकता है। मेरी बात समझ गए ना? फजल शाह ने संजीदगी बरकरार रखी। बिल्कुल समझ गया शाह जी, बिल्कुल समझ गए। उमर दीन ने होंको की तरह गर्दन हिला दी। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।